الرحیم۔ پاکستان کا المیہ یہی رہا ہے کہ یہاں پر حکومتیں تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ کار ہی وضع نہیں ہو پایا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت کا رونا ہم رو رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے۔ کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ یہی ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح حکومتوں کو تبدیل کیا جائے، یا تو بادشاہت ہو جس طرح کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای اور دوسرے جو عربک ممالک ہیں وہاں پر رائج ہے، یا پھر چائنا کا ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے اور وہاں پر اپنے نظام حکومت کو چلاتی ہے۔ جو بھی معاشرے کے اچھے افراد ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی پارٹی کے اندر ذمہ داریاں دیتے ہیں اور اپنے نظام کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اور یا پھر روس کا ایک ایسا ماڈل ہمارے سامنے ہے جو کہ ابھی تک کامیابی سے چل رہا ہے، لوگوں کی رائے کا بھی اس میں عمل دخل ہے، لیکن زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے ہیں وہی اقتدار حاصل کر پاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو نہ ملوکیت ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ کمیونزم ہے، نہ سوشلزم ہے، بس ایسے ہی ایک نظام چل رہا ہے۔ ہاں، جمہوریت ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں کہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ اس نظام کو چلائیں گے۔ بار بار تجربات ہوتے رہے، صدارتی بھی تجربہ ہوا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم بھی آتے رہے اور اس کے بعد پھر جرنیل بھی اپنا کام چلاتے رہے۔ بالآخر جرنیلوں کو بھی ضرورت پڑی کہ اپنے لوگ کچھ ہونے چاہیے جو کہ حکومت کو چلا سکیں۔ ظاہر ہے پوری فوج تو اس کام پہ لگائی نہیں جا سکتی ہے، لیکن ان تجربات کے باوجود پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ قرضہ بھرا بڑھتا چلا گیا ہے، وسائل کم ہو گئے ہیں، بےروزگاری اپنے عروج پر ہے، مہنگائی ہے، اور آئی ایم ایف کے ہم اور دوسرے کے قرضوں کے ہم محتاج ہیں۔ اپنی فارن پالیسی بھی ہم انڈیپینڈنٹ نہیں چلا سکتے، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں۔ جو پیسے دیتے ہیں پھر ان کی شرائط بھی ماننی پڑتی ہیں، اور ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ جو پیسے دیتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ وزارت آپ اس کو دیں، یہ افسر یہاں پہ لگا دیں، یہ افسر یہاں پہ لگا دیں، اور پھر لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں جن کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لیٹر آتے ہیں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں، باہر سے لوگ وزیر اعظم بن کے آتے رہے ہیں۔ معین قریشی آیا، شوکت عزیز آیا، اور بھی بہت سے ایسے نام آج بھی موجود ہیں جن کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے یا صدر پاکستان نہیں ہے، ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی باہر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے۔ اور یہی ایک بدقسمتی ہے کہ جب اپوائنٹنگ اتھارٹی کوئی دوسرا ملک ہوگا تو پھر اس ملک میں وہ کیا کریں گے سوائے پیسے بنانے کے، سوائے اس ملک کے مفادات کو ہمارے مفادات پر وہ ترجیح دیں گے اور وہ ہمارے مفادات کو بیچیں گے۔ اور یہی اب تک ہوتا آ رہا ہے، اور ابھی بھی اس کے بدلنے کے امکان بہت کم ہیں۔ فوج کے اوپر اپنا پریشر ہوتا ہے، اس کو بھی وسائل چاہیے، پیسے چاہیے، بجٹ چاہیے، انہوں نے اپنے معاملات چلانے ہیں، پھر وہ فوج کے ذریعے سے یہ سارے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ایسے ملکوں میں کون بااختیار ہوتا ہے، اسی سے وہ بات کرتے ہیں۔ یہ میں نے چھوٹی سی ایک آپ کو بیک گراؤنڈ دی ہے، وہ اس لیے کہ اب ہم نے کیسے چلنا ہے، آگے کیسے چلنا ہے، کیا اس طرح ہی ہم اس ملک کو چلائیں گے؟ اس طرح تو نہیں چل پا رہا۔ اگر ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی تو اپنے اندر جمہوریت کو فروغ دیں، وہ بھی بادشاہتیں نہ قائم کریں
کہ میں نہیں تو میرا بیٹا، بیٹا نہیں تو بیٹی، نہیں تو بھائی، نہیں تو بھتیجا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آفٹر آل اگر آپ کسی کو اوپننگ نہیں دیں گے، کسی سیاسی ورکر کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم نہیں کریں گے، کیونکہ ٹکٹیں آپ نے دینی ہے، آپ نے لوگوں کو عہدے دینے ہیں، ان کی پروجیکشن ہونی ہے، تو عام لوگ تو وہی انہیں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں جو کہ سامنے ہوں، جو غائب ہوں، یہ ادھر ادھر موجود ہوں، ان کے اوپر تو نظر نہیں پڑتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو سیاسی پارٹیاں ہیں اپنے اندر جمہوریت کو فروغ دیں، ایشوز بیس پر ڈبیٹ کروائیں، کنونشن کروائیں، لوگوں کو کوئی ممبرشپ بنائیں، ممبرشپ بڑھائیں، صرف جعلی الیکشن کمیشن کو دکھانے کے لیے ممبرشپ نہ ہو، بلکہ جینونلی ہو، وہ اپنے جو ڈسٹرکٹ ہے یا ٹاؤنز ہیں یا پھر پروونس ہے یا پھر اپنے ملکی سطح پر اپنے عہدیداروں کو منتخب کریں باقاعدہ، اس کے بعد پھر تبدیلی آئے گی۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی واقعی جی ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں جینونلی ایک جمہوریت چاہیے۔ اس کے بغیر اگر آپ یہی کہتے رہیں گے کہ بس جو پھر طاقتور ہے وہ پھر اقتدار سنبھال لیتا ہے، وہ چلاتا ہے جس طرح اس کی مرضی ہوتی ہے، ہاں کانفلکٹ ہو جائے گا، پھر ایک الیکشن ہو جائے گا، جو الیکشن ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی کئی مرتبہ اس گزر چکا ہوں تجربے سے، اور الیکشن میں تو جی سراسری دھاندلی، اور اب تو خیر ووٹ گننے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، ووٹ جس کو مرضی پڑے، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اور جو جیت جاتا ہے وہ پڑا رہتا ہے، وہ حکومتی پارٹی میں چلا جاتا ہے، جو جس کے ساتھ بیچارے دھاندلی ہو جاتی ہے وہ بھگتا رہتا ہے عدالتوں میں، پتہ لگتا ہے کہ اگلا الیکشن آ گیا لیکن اس کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم کی کمزوری ہے، اور الیکشن کمیشن تو بالکل ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے، چند امیدواروں کو بلا لیتا ہے، پارٹیوں کو بیلٹ پیپر چھاپ دیتا ہے، اور بس اس کے بعد الیکشن کے رزلٹ اناؤنس کر دیتا ہے، جو اس کو پہنچتے ہیں کہ جی یہ رزلٹ پہنچ گیا ہے، اس کو آپ اناؤنس کر دیں۔ لیکن اب اس نظام سے نکلنا تو ضروری ہے، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو ہم مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے اگر آپ طے کر لیں کہ کوئی اور جی بادشاہت کا نظام رکھنا ہے، چل طے تو کر لیں یار، خدا کے لیے کوئی نظام تو موجود ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک احتساب میں نے پارٹی بنائی ہے، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ہمارے ملک کی جو کنڈیشنز اس کے لیے ضروری ہے کہ صدارتی نظام ہو، وہاں پہ ڈبیٹ ہو، اور ایشوز کے اوپر صدارتی امیدوار لائیو ڈبیٹ کریں، پھر لوگ ان کو ووٹ دیں، اور پھر اپنی مرضی سے پروفیشنل لوگوں کو اور پولیٹیکل لوگوں کو آگے لے کے آئیں اور ان سے وہ کام لیں، ملک چلائیں۔ بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ ہمارے گورنر کا نظام ہونا چاہیے، ہمارے 35 ڈوینز ہیں، ہر ڈوین کی بنیاد پر آپ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں، اس کا کوئی بھی نام لے دیں، کوئی صوبہ بنا دیں، اس کو کچھ بھی کہہ دیں، اور 35 ڈوینز کی بنیاد پہ جو ہے وہ انتخابات ہوں، ایک ڈوین اپنے گورنر جو ہے وہ الیکٹ کرے، بڑے شہروں کے لوگ جو ہیں وہ میئر الیکٹ کریں، اور اسی طرح جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی ہونے چاہیے، کہ وہ بھی ڈائریکٹ لوگ سینیٹرز منتخب کریں اور وہ منتخب ہو کے پھر سینٹ میں پہنچیں۔ اسی طرح جو ہمارے قومی اسمبلی ہے وہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی الیکٹ ہو کے آئیں، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ایک جو بھی قانون سازی ہے وہ کریں، اور صدر کو وہ اپنے قانون سازی جو ہیں وہ بھیجوائیں۔ اور یہ جو وزارت اعلیٰ ہے، یہ صوبائی اسمبلیوں ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ ختم کر دیں۔ خام خواہی ہم نے رکھا ہوا جو کہ ایڈمنسٹریٹولی پاسبل نہیں ہے کہ ایک 11-12 کروڑ کا صوبہ ہے، ابھی کل الیکشن کمیشن بتا رہے تھے کہ 19 کروڑ ووٹر ہمارے پاس ہو گیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک وزیر اعلیٰ رکھا ہوا ہے، ایک سیکریٹریٹ ہے، وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، ایک سیکریٹری ایجوکیشن کیا کرے گا؟ اس کو آپ ہر ڈوین کی سطح پہ تقسیم کر دیں اختیارات کو، وہ اپنے لوکل ٹیکسز بھی لگائیں، اپنی ڈیولپمنٹ بھی کریں، لوکل جو کونسلز ہیں وہ الیکٹڈ ہوں، جو کہ یونین کونسل کی سطح پہ کر لیں یا کسی بھی سطح پہ کر لیں۔ اسی طرح جو پولیس ہے وہ بھی
ان لوکل جو نمائندے ان کے متحد کام کریں. پنجاب کی سطح پہ یا صوبے کی سطح یا ڈوین کی سطح پہ، میں صوبے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اگر فرض کریں 35 ڈوینز ہیں تو 35 گورنرز ہمارے ہیں، پولیس جو ہے ان کے متحد کام کرے ہر گورنر کے سامنے، اور ہماری جو فیڈرل فورسز ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے متحد ہوں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی لیڈرشپ ابھر کے آ سکتی ہے جب ہمارے 35 گورنرز ڈائریکٹ ووٹ لے کر آئیں گے. وہ ڈائریکٹ ووٹ لیں، پورے ڈوین سے ان کے ووٹ لیں، اپنی پارٹیاں جو بھی ہیں وہ الیکشن لڑیں، اپنے امیدواروں کو پٹ کریں، اور ان کے لیے کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایم اے کی ہونی چاہیے. اسی طرح جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہے اس کے لیے بی اے کی کوالیفیکیشن تو ہونی چاہیے. تمام آپ کی جو لیجسلیشن ہے وہ تو انگلش میں ہوتی ہے. جو بیچارہ ان پڑھ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، نئے سوچ لانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ججز ہیں وہ ان کو ہاؤس کمیٹیز کے سامنے پیش کیا جائے، ان کی سکروٹنی کی جائے. اسی طرح ہمارے جو آرمی چیف کے جو آپ لگاتے ہیں ان کی بھی سکروٹنی کی جائے کہ جی ہم نے آرمی چیف لگایا، اگر کسی کو بھی ان کے متعلق کوئی بھی ریزرویشن ہے یا کوئی ان کی کنڈکٹ کے متعلق کسی کو شکایت ہے تو وہ یہاں پہ کرے، اس کے بعد ان کو لگائیں تاکہ اس کو پوری قوم کا اعتماد حاصل ہو، یہ پک اینڈ چوز نہ ہو. اور وہاں پر اگر آپ جو سینیورٹی کی بنیاد پہ لگائیں، جو بھی سینئر جنرل ہے اس کو آپ آرمی چیف لگائیں. یہ جو لسٹ بھجوانی ہے کہ جن 4 میں سے لگا دیں، 5 میں سے لگا دیں، یا جو وزیر اعظم ہے یا جو اپنا صدر ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو نیچے سے اوپر لگا سکتے، کیوں لگاتا ہے جی؟ وہ یہ تو حق تلفی ہے سراسر، یہ تو میرٹ کے خلاف ورزی ہے. تو اس کی جو میعاد ہے اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، فرض کریں آرمی بہت زیادہ ہوگی 4 سال کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. 4 سال میں کیا ہو جائے گا، لیکن 4 سال میں بڑی آرمی ہے، وہ مینیج کر سکتا ہے، معاملات کو دیکھ سکتا ہے. تو اس ذریعے سے میں سمجھتا ہوں ہم اپنے لوکل یونٹس کو بھی ترقی دے سکتے ہیں، ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، امن و امان بھی وہ قابو میں رہ سکتا ہے. ورنہ یہ سفارش رشوت اوپر سے آ گیا، اس کو پوائنٹ کر دیں تو کر دیں. کسی کا عجیب و غریب ہوا ہے، کسی آئی جی نے میرے بہنوئی کا پلاٹ کا قبضہ نہیں لے سکتا تو میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. خدا کا نام لو یار، واٹ اے ridiculous statement Prime Minister has issued. I am amazed to listen that statement کہ جو آئی جی کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک پلاٹ سے گیج کی جا رہی ہے. تو خدا کے لیے اس نظام کو بدلیں، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جو مل بیٹھیں اور اس معاملے کو ٹرانسفارم کریں، اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک مستقل ادارہ ہو. کوئی ٹیکس چوری کرے یا نجائز رشوت لے یا نجائز اپنے اختیارات کو بیچے، یہ تو ہونا نہیں چاہیے، اس کو تو پھانسی لگانی چاہیے. اور یہی میری چند گزارشات ہیں. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس سے آگے جو یہ کرنٹ سچویشن چل رہی ہے انشاءاللہ پھر 1-2 دن بعد اس پہ بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.